اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن کا مالک ہے۔ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے رحیم اور رحمان ہونے کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آخر میں یہ نصیحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہم سب کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس بات کی نصیحت فرمائی، اس بات کی تربیت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگا کرتے تھے۔ چلے آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک، یعنی قیامت آنے کی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ قیامت آئے گی، یہ دلیل ہے اس آیت کے اندر، اس بات کو بتایا گیا قیامت آنے والی ہے۔ جب قیامت آئے گی تو بدلے کا دن قائم ہوگا، جب بدلے کا دن قائم ہوگا تو جو اس کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ میرے آپ ثواب دے گا یا جو سزا دے گا، اس تمام مراحل اسی آیت کے اندر شامل ہیں سب کے سب۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مالک کا لفظ 2 مرتبہ استعمال فرمایا، اور اسی سے نکلا ہوا لفظ ملک، بادشاہ یا ملک، یہ جو تقریباً الحمدللہ 5 مرتبہ قرآن مجید کے اندر اس کے جو اللہ تعالیٰ نے جو اس لفظ کو استعمال فرمایا۔ مالک کے معنی کیا ہے؟ وونر۔ مالک یوم الدین، یوم کے معنی دن، الدین کے معنی 2 معنی۔ دین کے معنی کیا ہے؟ ایک تو بدلہ ہے جیسا کہ یہاں پر آیا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اور جو ایک قرآن مجید میں کئی اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دین کا ایک دوسرا معنی بتایا، عمل۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے مطلب تمہارا عمل تمہارے لیے، لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ جیسا کہ سورۃ الکافرون کی آخری آیت میں دین کا معنی وہاں پر عمل کے معنی میں آیا۔ تو قرآن مجید کے اندر دین کا 2 معنی آیا۔ دین کا ایک معنی یہ ہے کہ بدلہ دینا، جیسا کہ مالک یوم الدین کے اندر آیا، اور جو ایک معنی ہے عمل، جیسا کہ سورۃ الکافرون کے آخری آیت میں آیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ کیا مطلب ہے مالک یوم الدین کا؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں کہیں پر اس کا تذکرہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیامت کے دن کے وقوع کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن اس زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، یہ سارے جو آسمان ہیں اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں جو لپیٹ دیے جائیں گے۔ مطلب پوری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہوگی، ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پوچھے گا این الجبارون، یہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہے تھے کہاں گئے سب؟ این المتکبرون، کہا کہ جی جو تکبر کرنے والے، گھمنڈی کرنے والے جو دنیا کے اندر تھے کہاں گئے سب؟ دوسری بات قرآن میں خود آیا لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ فرعون کہاں گیا؟ نمرود کہاں گیا؟ حامان کہاں گیا؟ اور فلاں فلاں جو لوگ تھے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے، یہ سب کہاں گئے؟ جواب نہیں آئے گا، کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، رحمان کے سامنے سب کی آوازیں بند ہو جائے گی،
لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہا کہ اس دن کوئی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، روح القدس فرشتے بھی بات نہیں کر پائیں گے. اتنی عظیم دن میں جب کوئی جواب نہیں آئے گا، خود اللہ جواب دے گا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ یہ اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا اور زبردست ہے. سبحان اللہ. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی جلالت کو بیان کیا گیا کہ قیامت جب قائم ہوگی، جب کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، کسی کی بات نہیں چلے گی، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی مکر نہیں سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی مکر نہیں کر سکتا. اس حقیقی بادشاہ کے سامنے سب کی بولتی بند ہو جائے گی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج بادشاہت ہے تو کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے میرے آپ تمام طرح کی بادشاہتیں ہیں جو پوری دنیا پر زبردست غالب ہے اور جو ہے اکیلا ہے. سبحان اللہ. تو اس آیت مبارکہ کی دوسری بات، جو بات ہم کو سمجھنے کی یہ ہے، دوسری بات یہ کہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی حساب و کتاب لینے والا. جو ہم کرنے والے اس کا جواب اللہ کے پاس دینا پڑے گا. اچھائی کریں گے، اچھائی اس کا بدلہ ملے گا. برائی کریں گے، شر کریں گے، شر کا جواب شر میں ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی رائی کے دانے کے برابر خیر کا کام کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو کوئی رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. تو قیامت کے دن کے اندر اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. اللہ پوچھنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عدل کو بتاتے ہوئے ایک مثال دی ہے کہ دنیا میں ایک دبلی پتلی بکری تھی اور ایک موٹی بکری تھی. اس موٹی بکری نے دنیا کے اندر اس دبلی پتلی بکری پر ظلم کیا تھا اس نے، اور اس کو جو دبلی پتلی جو بکری تھی اس کو سینگ بھی نہیں تھے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا عدل قائم ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دونوں کو بلائے گا. جو دنیا کے اندر دبلی تھی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو موٹی کر دے گا. جو دنیا کے اندر موٹی بکری تھی، سینگ والی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو جو قیامت میں دبلی پتلی کر دے گا، بغیر سینگ والی کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اس موٹی بکری سینگ والی سے کہے گا اب دنیا میں اس نے جو تیرے پر ظلم کیا اس کا بدلہ لے لے. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف قائم ہونے والا. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. ہر جو بھی آدمی جو کام کرے گا اس کا بدلہ ہونے والا. اسی روشنی میں مفلس والی حدیث بھی غور کر لیں 2 منٹ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس وہ آدمی ہوگا جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس نے گالی دی ہوگی، اس نے مارا ہوگا، اس نے ظلم و زیادتی کی ہوگی، اس نے دھوکہ دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دھوکے کے بدلے، اس کی ظلم و زیادتی کے بدلے اس کی نیکیاں مظلوموں کے درمیان اللہ تعالیٰ تقسیم کر دے گا. ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن مظلومین باقی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس گناہ کے برابر اس مظلوم کا گناہ اس ظالم کے سر پر تھوپ دیا جائے، ڈال دیا جائے. پھر حکم ہوگا میرے آپ جہنم کا فیصلہ اس کے حق میں کیا جائے گا. طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو یہ سورۃ مالک یوم الدین کی جو دوسرا جو سبق ہے ہم کو جو سیکھنا ہے زندگی میں، دوسرا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ قیامت کے دن اپنے کیے کا ہم بدلہ دینا ہے، اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی جو آخری آیت اتری سورہ بقرہ کی جو آج تلاوت کی گئی نماز کے اندر، سورہ بقرہ کی نزول کے اعتبار سے
نزول قرآن مجید کے جو نازل ہونے کے اعتبار سے جو آخری آیت جو نازل ہوئی سورہ بقرہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی. اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، تم اس دن سے ڈرو. کون سا دن؟ وہ بدلے کا دن، قیامت والا دن. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، سب اللہ کے پاس جانا، غریب ہو، امیر ہو، مالدار ہو، امام ہو، مقتدی ہو، متولی ہو، عوام ہو، پبلک ہو، ٹھیک ہے، محتاج ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، عہدے والا ہو، بغیر عہدے والا، یومًا ترجعون فیہ الی اللہ، سب کے سب وہاں پر جانا. پھر کیا ہوگا؟ ثم توفی کل نفس بما کسبت، ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، رائی کے دانے کے برابر ظلم و ستم نہیں ہوگا. قرآن مجید کی آخری آیت، سبحان اللہ، آخری آیت اس بات کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیحت فرمائی کہ اس دنیا میں جو ہم کریں گے اس کا بدلہ آخرت میں ملنے والا، قیامت کا دن ہے، بدلے والا دن ہے. 2 منٹ سوچ کے دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے آیات بیان فرمائی. مالک یوم الدین، وہاں نہ کسی کی بادشاہت چلے گی، نہ کوئی بات کر سکتا، الٹا جو ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف قائم ہوگا اور ہر آدمی کے کیے کا بدلہ اللہ تعالیٰ وہاں پر دینے والا. چلے بات ہی ختم نہیں ہوتی. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. تیسری بات بتانا چاہوں گا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو انصاف ہوگا اللہ کے درمیان، جو بدلے کا جو فیصلہ ہوگا، وہ دنیا کے اندر فرشتوں نے جو کچھ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو فرشتے گناہوں کو نیکیوں کو قلم بند کرتے رہے، اسی بنیاد پر ہوگا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کے فرشتے قلم بند کرتے رہتے، لکھتے رہتے ہیں. حجت قائم کی جائے گی بندوں پر، حجت قائم ہوگی، یہ گناہ ہوا نہیں ہوا. آج کے زمانے میں نام اعمال کے مسئلے کو سمجھنے کی بڑی آسانیاں ہو گئی. ہو سکتا ہے آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے سمجھ رہے ہیں کسی اس نام اعمال کو سمجھانا بہت مشکل تھا. اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری ہر بات کی ریکارڈنگ ہے، ہر مومنٹ کی ریکارڈنگ ہے. کوئی چیز اللہ کے فرشتوں سے چھوٹنے والی نہیں. چوتھی بات آج کے درس کی، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس میں عمل کی طرف ابھارا گیا کہ بدلے کا دن آنے والا، کہ غفلت میں نہ پڑ جانا. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. زندگی کا حساب دینا، ہم نے جو دھوکہ دیا، فراڈ کیا، اچھے کام کیے، بھلے کام کیے، جو نے اچھائیاں کی، جو برائیاں کی، ان سب کا حساب اللہ کے پاس دینا ہوگا. تو عمل صالح کی ترغیب دلائی گئی. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر ہمیں سزا دینے والا اور ہمارے اچھائیوں پر اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِهِ. اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، بھلے کام کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو عمل کی رغبت ہے اس کے اندر. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مجھے جواب دینا. آدمی مسجد میں بیٹھ کر غیبت کرتا، بھول جاتا کہ قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا. آدمی جھوٹ معلوم رہ کر جھوٹ بولتا، جان بوجھ کے دھوکہ دیتا. کوئی نیا آدمی آ گیا، مسافر آ گیا، کوئی نیا جو بھولا بھالا آیا، سمجھ رہے آپ 10,000 کی چیز 20,000 میں ٹوپی ڈال کے بیچ دیتا اس کو دھوکہ دے کر. ڈر نہیں دل میں کہ قیامت اللہ پوچھنے والا، میں کیا جواب دینے والا اللہ کے پاس. یہ تو میری نیکیاں لیے اڑے گا نا قیامت کے دن. ہم دھوکہ دیں گے، نقصان پہنچائیں گے،
کسی کو پریشان کریں گے، کسی کے ساتھ بدسلوکی کریں گے تو وہ تو ہماری نیکیاں لے اڑے گا قیامت کے دن، جیسا کہ مفلس والے حدیث میں میں نے سنایا آپ کو۔ تو یہ ڈر، یہ خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرنے والی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ چلیے 5ویں بات آج کے درس کی اور آخری بات وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین سے پہلے والی جو آیت ہے الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان نہایت رحم والا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں رحمت کا تذکرہ فرمایا جو انسان کے دلوں میں شوق پیدا کرتا ہے، جیسے کل بتایا میں نے۔ اور یہ آیت مالک یوم الدین، یہ رہبت، اللہ تعالیٰ سے ڈر پیدا کرنے والی آیت ہے۔ یہ قرآن کا پیٹرن ایسا ہی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا تذکرہ فرمایا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے سزا اور عذاب کا ذکر فرمایا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب، میرے بندوں سے کہہ دو اے نبی کہ میں بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں تمام گناہوں کو معاف کرتے جاؤں، نہیں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور کہا کہ میرا عذاب، میری پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے، یہ بھی میرے بندوں کو بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے۔ تو زندگی میں بیلنس کیسے آئے گا؟ یہ دو چیزوں سے، رغبت اور رہبت۔ انسان کے پاس رغبت بھی رہنا اور انسان کے پاس رہبت بھی رہنا۔ اسی لیے کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجا، ایمان کہاں ہے؟ رجا، خوف، ڈر اور رجا، امید کے درمیان میں۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے امید دلائی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے ہم کو۔ یہ قرآن مجید کا پیٹرن، اسی آدمی سے بیلنس ہوگا نا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، خوف لاحق ہو گیا، ارے مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے یہاں اب کیا ہے؟ الرحمن، اللہ بڑا معاف کرنے والا، ٹھیک ہے۔ بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی، ٹھیک ہے نا، اب امید ہے دل کے اندر کہ میں شفا یاب ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو زندگی کے اندر جو بیلنس ہے، اسی رغبت اور رہبت، انہی دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو ان آیات کے پیٹرن پر، آیتوں کی ترتیب پر اگر آپ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رحمت کا ذکر کیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے خوف والی بات، قیامت سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا۔ تو اس میں نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے غلبت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت ہے نا میرے غصے پر غالب آ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو آج کے درس میں ہم نے جو مالک یوم الدین کے تعلق سے 5 اہم باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس کا تذکرہ ان آیات میں بیان کیا گیا۔ نمبر 2، مالک یوم الدین کا مطلب قیامت کے دن کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ملک میں، اس بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ اکیلا۔ لمن الملک اليوم، کہ اس دن صرف اور صرف ایک اللہ، زبردست اللہ کے لیے قیامت کے دن کی بادشاہت ثابت ہوگی۔ تیسری بات، جزا اور سزا کا ذکر ہے کہ آدمی اچھا کام کرے گا تو اچھا پائے گا، اگر برا کرے گا تو برا پائے گا۔ اس سے جو درس میں چوتھی بات ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب بدلے کے دن کی بات اللہ نے بیان فرمائی تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارے اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کا فیصلہ سنائے گا۔ 5ویں بات ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ اس آیت مبارکہ میں عمل کی طرف رغبت دلائی گئی کہ ہم اچھے کام کریں، گناہوں سے بچیں۔ اور آخری بات اس درس کے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رحمت کا تذکرہ فرمایا، بعد میں رہبت اور ڈرانے والی بات بیان فرمائی۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ آدمی جو ہے امید اور جو ہے خوف کے درمیان جیے۔ اگر غلطی ہو گئی، خوف لائق ہو گیا تو امید رکھے،
میری آپ اگر امید یہ زیادہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ کا ڈر بھی اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں پہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل کا درس اللہ تعالیٰ کی عبادت ایاک نعبد اور اللہ تعالیٰ سے استعانت اس موضوع پر انشاءاللہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔